ام المومنین حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی کے 24 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بتائے، اور ان 24 سالوں میں بہت ساری چیزیں ایسی ہوئی جو آپ رضی اللہ عنہ نے فیس کی، بہت ساری چیلنجز آئے، کیونکہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو کس طرح سے قریش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہوئے، اور کس طرح آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سب سے بڑی سپورٹر بن کے کھڑی رہی، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا قربانیاں دیں، اور کس طرح جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ تنگ کیا کرتے تھے، نقصان پہنچایا کرتے تھے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں آیا کرتے تھے، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس طرح سے ان کو تسلی دیا کرتی تھی۔ تو وہی سب کچھ انشاءاللہ آج کے سیشن میں دیکھیں گے۔ ایک روایت کے مطابق ایک دن کچھ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ ہمیں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کچھ بتائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خدیجہ اللہ کی طرف سے ایک تحفہ تھے میرے لیے۔ خدیجہ کو اللہ تعالیٰ نے، خدیجہ کا جو محبت تھی وہ اللہ تعالیٰ نے جنت سے اتاری تھی، اور وہی میرے بچوں کی والدہ ہیں۔ اور اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے نہیں پتا کہ میں تمہیں کیا بتاؤں خدیجہ کے بارے میں، کہ میں کہاں سے اس کی تعریف شروع کروں، اور میں تمہیں یہ نہیں ایکسپلین کر سکتا کہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی محبت کیا کرتے تھے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اور جب یہ 24 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور سے نکاح بھی نہیں کیا۔ تو یعنی کہ کتنی محبت رہی ہوگی کہ 24 سال میں آپ اکٹھے رہے، اور اس کے بعد پھر جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوتی ہے، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم باقی نکاح کرتے ہیں۔ تو ام المومنین مدر آف دا بلیورس ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے کیا مقام دیا، اور کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی سپورٹر بن کے کھڑی ہوئی۔ تو بہرحال وہی اس میں دیکھیں گے۔ ایک بار کا واقعہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ خود فرماتی ہیں، خود راوی ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دن میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ ہمیشہ خدیجہ کی اتنی تعریف کیوں کرتے ہو، کہ خدیجہ نے اس طرح سے کیا تھا، خدیجہ وہاں گئی تھی، خدیجہ وہ لائی تھی، تو آپ ہمیشہ کیوں اس کی تعریف کرتے رہتے ہو، حالانکہ وہ ایک بوڑھی عورت تھی اور وہ اب دنیا سے چلی گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اب آپ کو ان سے بہتر ازواج عطا کی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک میں ناگواری کے آثار آتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی خدیجہ کا بدل نہیں عطا کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ مطلب کبھی بھی خدیجہ سے کو کسی اور سے ریپلیس نہیں کر سکتا، کیونکہ خدیجہ نے اس وقت میرے اوپر ایمان لایا جب سب میرا انکار کر رہے تھے، اس نے تب میرے اوپر اپنا مال خرچ کیا جب سب مجھے چھوڑ رہے تھے۔ تو جب یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ یہ سنتی ہیں تو اس کے بعد وہ کہتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ مجھے معاف کر دیجئے، میں دوبارہ کبھی بھی خدیجہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں اس طرح سے کچھ نہیں کہوں گی۔ اور وہ ہوتے ہیں جن کا جنت میں بہت بڑا مقام ہوگا، ان میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آتی ہیں، اور 4 جو اسلام کی عظیم خاتون ہیں اس میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، اور ام المومنین ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کے جو والد تھے ان کا نام تھا خویلد ابن الاسد، جو کہ کسی جنگ میں مارے گئے تھے۔ ان کی والدہ کا نام تھا فاطمہ بنت الزیدہ۔ ان کے جو پہلے شوہر تھے ان کا نام تھا عتیق ابن عید المخزومی، جو دوسرے شوہر تھے ان کا نام تھا ابو الخالہ، اور انہوں نے تیسری شادی بھی کی تھی۔ ان کی جو تیسرے شوہر تھے ان کی بھی وفات ہو گئی تھی، لیکن بہرحال ان کا نام نہیں ملتا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کافی امیر عورت تھی، اور مکہ کے لوگ ان کی بہت زیادہ رسپیکٹ کیا کرتے تھے۔ بہت سارے لوگ ایسے تھے جو ان سے نکاح کرنا چاہتے تھے، لیکن انہوں نے سب کو منع کر دیا تھا، کیونکہ آلریڈی ان کے 3 ہسبینڈس کی ڈیتھ ہو چکی تھی۔ اب ایک طرف حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی زندگی اس طرح سے چل رہی ہے، اور وہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ٹین ایج میں جب پہنچتے ہیں تو شفاعت کا کام شروع کرتے ہیں، اور جب کرتے الٹیمیٹلی جب 18-19 ایئرس کی ایج میں پہنچتے ہیں، اس کے 12 سال کی ایج میں حضرت ابو طالب کے ساتھ ملک شام بھی جاتے ہیں ٹریڈنگ کے سلسلے میں۔ تو بہرحال اس طرح سے وہ جو اس پورے پیریڈ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کام کر رہے تھے، اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 18-19 سال کے ہوتے ہیں تو اب مارکیٹ پلیس میں انٹر ہوتے ہیں، اور بزنس اسٹریٹجیز کو دیکھتے ہیں، بزنس ماڈل کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور بہت زیادہ محنتی ہوتے ہیں،
اور جب مارکیٹ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے تھے کہ لوگ ایک دوسرے کو دھوکے سے سامان بیچ رہے ہیں، کس طرح سے ہر جگہ رشوت چل رہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اس چیز سے خود کو دور رکھا کرتے تھے، اور ہمیشہ جو ایماندار طریقے سے جو بزنس کرنا تھا اس سے وہ کام کیا کرتے تھے. تو اس وجہ سے آپ پورے مکہ میں صادق و امین، بہت سچے، بہت امانت دار کہلائے، اور کافی فیمس تھے اپنی سچائی کو لے کر، ایمانداری کو لے کر. اور کافی لوگ آپ کو اپروچ کرتے تھے کہ بھائی آپ ہمارے بزنس کے جو سامان لے کے، بزنس مین جو ہوتے تھے وہ کیا کرتے تھے، اپنا سامان کسی کے ہاتھ بھجواتے تھے، تو وہاں سے وہ سامان بیچ کے جو پروفٹ ہوا کرتا تھا اس پہ کچھ پرسنٹیج ایک میجر پورشن بزنس مین رکھا کرتے تھے کہ ان کا سامان تھا، اور کچھ اس شخص کو دے دیا کرتے تھے، ان کا سامان لے کے جایا کرتا تھا. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ ایسے شخص ہیں، ایسے نوجوان ہیں جو بہت ایماندار ہیں، تو ان کو اپروچ کرتی ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں، اور پھر وہ ڈیلنگس ہوتی ہیں کہ کس طرح آپ ہمارا سامان وہاں لے کے جائیں سیریا، اور وہاں پہ بیچیں، تو جو پروفٹ ہوگا اس میں کچھ پرسنٹیج میں آپ کو بھی دوں گی. تو بہرحال اس طرح سے ہوتا ہے. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے بہرحال ان کے بارے میں سنا ہوتا ہے، تو وہ کیا کرتی ہیں، اپنے غلام جس کا نام میسرہ ہوتا ہے اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھیج دیتی ہیں، تاکہ کہ وہ کیا کرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں دیکھے کہ آپ کے اخلاق کیسے ہیں، آپ لوگوں سے کس طرح سے ڈیل کرتے ہیں، آپ غلاموں سے کس طرح سے پیش آتے ہیں، اور آپ بزنس کس طرح سے کرتے ہیں، تو تاکہ وہ سب کچھ دیکھ سکے اور آ کے خدیجہ رضی اللہ عنہ کو رپورٹ کرے. تو جب یہ لوگ ملک شام کی طرف نکلتے ہیں تو راستے میں ایک چرچ آتا ہے. تو وہاں کا جو مونک ہوتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ دور کہ وہیں پہ ایک پیڑ ہے، اس کے نیچے ایک نوجوان شخص بیٹھا ہے. تو وہ مونک کیا کرتا ہے، وہ میسرہ کو بلاتا ہے جو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا غلام ہوتا ہے، اور جس کو ساتھ بھیجا ہوتا ہے. تو میسرہ کو بلاتا ہے اور پوچھتا ہے کہ یہ شخص کون ہے. تو میسرہ کہتا ہے کہ یہ تو محمد ابن عبداللہ القریشی الہاشمی ہے. تو کہتا ہے نہیں، یہ کوئی اور ہے. کہتا ہے اس شخص کے نیچے جب بھی کوئی بیٹھا تو وہ نبی ہی بیٹھا ہے، نبی کے علاوہ اس پیڑ کے نیچے، اس درخت کے نیچے کبھی کوئی نہیں بیٹھا، تو یہ بھی نبی ہیں تبھی یہاں بیٹھے. تو میسرہ جب یہ سنتا ہے تو بہت پریشان ہوتا ہے، حیران ہوتا ہے. تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں، جب راستے میں جا بھی رہے ہوتے ہیں، واپس پہ آ رہے ہوتے ہیں، تو میسرہ سب کچھ نوٹس کر رہا ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے میسرہ کا خیال رکھ رہے ہیں، لوگوں سے ڈیل کر رہے ہیں، کس طرح سے آپ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو پورے ملک شام جب گئے تھے سامان لے کر، پچھلی بار سے مطلب اس بار ڈبل پروفٹ کروا کے آئے تھے، کیونکہ پچھلے جتنے بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ جتنے بھی لوگوں کو بیچ دی گئی تھی اس سے ڈبل پروفٹ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے لوٹے تھے. تو واپس آتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں کا بھی، مائنیوٹ چیزیں ہوتی ہیں اس کا بھی آپ رضی اللہ عنہ کو انفارم کرتے ہیں کہ ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کیا، ہم نے یہ چیز خریدی. تو سب اس سے وہ کافی امپریس بھی ہوتی ہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ. اور جب میسرہ بتاتا ہے کہ راستے میں اس طرح سے حالات ہے، ان کے اخلاق، ان کے اللہ کے وسلم کے اخلاق کے بارے میں بتاتا ہے، انہوں نے کس طرح سے بزنس ڈیلنگس کی اس کے بارے میں بتاتا ہے، اور خاص کر کے اس مونک نے کیا کہا. تو جب وہ بتاتا ہے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں، تو ان کے دل میں بھی اب آتا ہے کہ مجھے ان سے نکاح کرنا چاہیے. تو جب حالانکہ ان میں وہ تھا، انہوں نے بتایا نہیں تھا، لیکن کیونکہ سب جانتے تھے کہ ان کے اخلاق بہت بلند ہیں. اب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک سہیلی تھی جس کا نام نفیسہ تھا. تو نفیسہ کیا کرتی ہے، نفیسہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو پوچھتی ہے کہ آپ مجھے کیا آپ ان سے نکاح کرنا چاہیں گی. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ اس پہ ہاں کرتی ہیں. تو نفیسہ کیا کرتی ہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پیغام بھیجتی ہیں نکاح کا. تو حضرت ابو طالب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر تو جب پیغام بھیجتی ہیں تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں اپنے چاچا حضرت ابو طالب کو پوچھوں گا. تو ان سے مشورہ کرنے کے بعد وہ لوگ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آتے ہیں، ان کا نکاح ہو جاتا ہے. تو نکاح سے تھوڑی دیر پہلے کیا ہوتا ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے تھوڑا وقت مانگتے ہیں کہ آپ مجھے تھوڑا وقت دے دیں، میری کچھ فائنینشیل رسپانسبلٹیز ہیں، کچھ آپ کو مہر ادا کرنا ہے، باقی بھی جو چیزیں ہیں میں وہ تیاری کر لیتا ہوں. تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ کسی بھی چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو پھر الٹیمیٹلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مہر میں 20 اونٹ دیتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب ازواجی زندگی شروع ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 40 سال تھی. اور پہلے 10 سال 25 سال سے لے کر 35 سال کی عمر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر ہی پہ رہے، مطلب جو آپ فیملی بلڈنگ ہوگی اس پہ دھیان رکھا، کس طرح سے بچوں کو ریز کرنا ہے اس پہ خیال، اس کا دھیان رکھتے رہے. اور آپ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 6 بچے ہوئے، جس میں 2 لڑکے اور 4 بیٹیاں تھیں۔ جو 2 بیٹے تھے ان کا ایک کا نام عبداللہ تھا، جن کو الطیب اور الطاہر بھی کہا جاتا ہے، اور دوسرے حضرت القاسم تھے، جو کہ 2 سال کی عمر میں ہی وفات پا گئے تھے، اور حضرت عبداللہ بھی چھوٹی عمر میں ہی وفات پا گئے تھے۔ باقی جو 4 بیٹیاں تھیں، جن میں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ الزہرا السلام علیہا، یہ 4 بیٹیاں، جس میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری وقت تک رہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے 5 یا 6 مہینے کے بعد تک، اور باقی جو آپ کی صاحبزادیاں ہیں وہ پہلے ہی انتقال فرما چکی تھی۔ تو اب گھر کا ماحول ایسا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ میں کبھی بھی لڑائی نہیں ہوئی، کبھی بھی کسی چیز پہ آرگیومنٹ نہیں ہوا، ہمیشہ ایک دوسرے سے رحم کے معاملے تو ہوتے رہے، ہمیشہ ایک دوسرے کے لیے وہی کائنڈنیس، مرسی وغیرہ اس طریقے سے ان دونوں نے ایک دوسرے سے ڈیل کیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 38 سال 39 سال ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب آنے لگے، ایسے خواب آنے لگے کہ رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب دیکھا کرتے تھے اور اگلے دن وہ خواب سچ ہو جایا کرتا تھا، کیونکہ انبیاء کرام کو اس طرح سے نبوت سے پہلے خواب آتے ہیں۔ تو پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی ایج گروپ میں 36 سال کی ایج گروپ سے ہی ڈفرینٹ کیوز کا وزٹ کرنا شروع کیا، وہاں پہ خود کو ایکسپلور کرنا شروع کر دیا، اور الٹیمیٹلی غار حرا کو چوز کیا، اور وہاں پہ پھر پہلے کچھ دن رہا کرتے تھے، پھر کچھ ہفتے، پھر کچھ مہینوں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں اکیلے رہا کرتے تھے۔ تو جب غار حرا میں رہتے تھے تو اب کئی ہفتوں کا کھانا پانی لے جاتے تھے، اور پھر جب ختم ہو جاتا تھا تو گھر آتے تھے اور واپس سے سامان پیک کروا کے لے جایا کرتے تھے۔ تو بہرحال کئی بار ایسا ہوا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو یہ خیال آیا کہ ہو سکتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو کھانا اور پانی وہ ختم ہو گیا ہو، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کیا کرتی، خود وہ 5-6 کلومیٹر کا وہ سفر، وہ پہاڑی سفر طے کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جایا کرتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کرتے تھے آپ کیوں آئی ہیں، تو وہ کہتی تھی کہ مجھے لگا کہ آپ کا کھانا اور پانی ختم ہو گیا ہوگا، تو اس لیے میں وہ لے کر آئی ہوں۔ تو دیکھیں ایک ایسی عورت، ایک ایسی خاتون جس کے پاس اتنا مال ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا کتنا خیال رکھ لیجیے۔ زوجہ گیا تو بعد سے باقی ڈفرینٹ وہ غار حرا میں پھر وہ واقعہ ہوتا ہے کہ جب جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ اقرا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں جانتا نہیں ہوں۔ تو انسیڈنٹ جب ہوتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد اب جو وحی کا جو رسپانسبلٹی ہوتی ہے، وحی کی جو ذمہ داری اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر آتے ہیں تو کانپ رہے ہوتے ہیں اور بخار ہوتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے فرماتے کہ زمیلونی کہ مجھے کمبل اڑاؤ۔ تو آپ رضی اللہ عنہ نے کمبل اڑاتی ہیں اور انہیں تسلی دیتی ہیں کہ دیکھیں آپ تو ہمیشہ مسکینوں کا خیال رکھتے ہیں، آپ اپنے مہمانوں کی عزت کرتے ہیں، آپ بڑوں کی عزت کرتے ہیں، آپ چھوٹوں پہ شفقت کرتے ہیں، جس کو کوئی خیال رکھنے والا نہیں ہوتا اس کو آپ خیال رکھتے ہیں، تو آپ بے فکر رہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ تو دوسرے دن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کے کہتی ہیں کہ دیکھیں آپ کو کسی چیز کے بارے میں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں اللہ کی قسم کھا کے کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو اکیلا نہیں چھوڑے گا، کیونکہ آپ دو مسکینوں کا خیال رکھتے ہو، یتیموں کا خیال رکھتے ہو، دوسروں کو عزت دیتے ہو، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ تو پھر جب وحی نازل ہوتی ہے تو پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں کہ میں اس میسج پہ ایمان لائی ہوں، اس پیغام پہ ایمان لائی ہوں جو آپ پہ اترا ہے۔ تو یہ پہلی خاتون ہے، پہلی وہ شخص ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ تو سب سے پہلے مردوں اور عورتوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے ہی اسلام قبول کیا تھا، اور عورتوں میں سب سے پہلے بھی انہوں نے، اور اولا سب میں بھی اس میں۔ پھر آپ رضی اللہ عنہ ایک بار کیا کرتی ہیں، جب وحی کا وہ سلسلہ ہوتا ہے تو دوسرے دن جب اللہ کے رسول گھر آتے ہیں وہ کہتے ہیں مجھے کمبل اڑاؤ، تو دوسرے دن آپ کو اپنے کزن ورقہ بن نوفیل کے پاس لے کے جاتی ہیں۔ تو ورقہ بن نوفیل ایک عالم تھے جو انجیل و تورات کو اچھے سے جانتے تھے۔ تو اب ورقہ بن نوفیل نے بھی جب ان کے پاس لے کے گئے تو انہوں نے یہ نہیں پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ سچ کہہ رہے ہیں، کیونکہ ان کو بھی پتا تھا صادق و امین ہے، انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ تو سب کہانی سنتے ہیں تو اس کے بعد کہتے ہیں کہ یہ سیم وہی اینجل ہے، یہ سیم وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام پہ وحی لے کے آیا کرتا تھا، عیسیٰ علیہ السلام پہ وحی لاتا تھا، ابراہیم علیہ السلام پہ وحی لاتا تھا، اور آپ پہ بھی وحی لا رہا ہے، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ نبی ہوں گے، آپ کو نبوت ملنے والی ہے۔ اور ورقہ بن نوفیل کہتے ہیں کہ اگر میں زندہ رہا تو میں آپ کی پوری حمایت کروں گا، آپ کا ساتھ دوں گا، ٹھیک۔ تو اس طرح سے
ہوتا ہے۔ اب جب اللہ کے رسول نے نبوت کا اعلان کیا تو قریش کیا کرتے ہیں، اللہ کے رسول کو تنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو ڈفرینٹ طریقے سے ان کو ٹارچر کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سب سے بڑی سپورٹر بن کے کھڑی رہتی ہیں، اپنے بزنس لنکس یوز کرتی ہیں، اپنے فائنینشیل جو ریسورسز ہیں ان کو یوز کرتی ہیں تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا سپورٹ دیا جا سکے۔ اور جب بھی صبح ہوا کرتی تھی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کو دروازے تک چھوڑنے آتی اور کہتی تھی کہ آپ جائیں اور اس پیغام کو پھیلائیں، یعنی کہ اللہ کے پیغام کو پھیلائیں۔ پھر اس کے بعد کچھ عرصے بعد شیب ابی طالب والا واقعہ ہوتا ہے کہ جب وہ 3 سال تک بنو ہاشم کا بائیکاٹ کر دیتے ہیں قریش، تو حضرت ابو طالب پورے بنو ہاشم کو لے کر اور اپنے اس قبیلے کو لے کر مکہ سے باہر ایک جگہ تھی شیب ابی یہ حضرت ابو طالب کی کوئی مکہ سے باہر بھی کوئی زمین تھی، تو یہ اس ساروں کو لے کر وہاں چلے جاتے ہیں۔ تو 3 سال تک ان کا بائیکاٹ رہتا ہے اور وہاں پہ بہت ساری سینکڑوں ایسی قبریں تھیں جو اس لیے کھودی، بچوں کی قبریں کھودی گئی تھی کیونکہ ان کو کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، پینے کے لیے کچھ نہیں تھا، کافی لوگ بیمار ہو گئے اور 3 سال تک کچھ بھی ان کو مطلب اس طریقے سے ریسورسز نہیں ملنے دیے، نہ ان کے ساتھ کوئی ٹریڈ کرتا تھا، نہ ان کے ساتھ کوئی باقی اسی طرح کے کوئی معاملات تھے۔ تو جب یہ انسیڈنٹ ہوتا ہے، جب شیب ابی طالب والی جو بائیکاٹ تھی وہ ختم ہوتی ہے، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافی بیمار ہو جاتی ہیں، اور جب بیمار ہوتی ہیں تو الٹیمیٹلی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات پاتی ہیں۔ تو جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوتا ہے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کافی دنوں تک گھر کے باہر نہیں دکھتے، وہ گھر کے اندر ہی کافی دنوں تک رہتے ہیں، اور بہت سارے دنوں تک اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کافی مہینوں تک اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے نہیں ہیں۔ حالانکہ اللہ کے وسلم کی ذات ایسی تھی، آپ رضی اللہ علیہ والسلام کی ذات ایسی تھی کہ ہمیشہ مسکراتے رہا کرتے تھے، لیکن اس انسیڈنٹ کے بعد کافی مہینوں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کافی مہینوں تک مسکرائے نہیں تھے۔ اور ایک بار تو ابو لہب خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے تک جب گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت دیکھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی زیادہ اس میں تکلیف میں، تو اس نے کہا کہ واللہ آج کے بعد میں بھی اپنے بھتیجے کو تنگ نہیں کروں گا۔ تو بعد میں پھر اس نے پھر سے تنگ کرنا شروع کیا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری زندگی میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کبھی نہیں بھول پائے، ہمیشہ ان کا ذکر کیا کرتے۔ اور جیسے وہ واقعہ مشہور واقعہ کہ جب بدر کے قیدیوں کو لایا گیا تو اس میں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اللہ کے رسول کی بیٹی ہیں، ان کے شوہر ابو العاص بھی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا، یہ سب کفار کی طرف سے لڑنے آئے تھے، تو وہ بھی پکڑے گئے تھے۔ اب ان کو چھڑانے کے لیے حضرت زینب نے کیا کیا، اپنا ہاتھ دیا جو ان کی والدہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے دیا تھا۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب صحابہ کرام بتا رہے ہیں کہ بھائی فدیہ میں فلاں نے یہ دیا، فلاں نے وہ دیا، تو جب وہ ہار آتا ہے تو صحابہ کرام پوچھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھاتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں زاروں قطار رونے لگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے خدیجہ کی یاد آ گئی، یہ ہار وہ میری بیٹی کا ہے جس کو حضرت خدیجہ نے دیا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو پھر مشورہ کرتے ہیں، ان سے اجازت لیتے ہیں کہ اگر تم لوگ اجازت دو تو میں کیا یہ ہار واپس کر دوں کیونکہ یہ میری بیوی کا ہے۔ تو آپ صحابہ کرام سے مشورہ کرتے ہیں، صحابہ کرام کہتے ہیں کوئی بات آپ واپس کر دیں، تو پھر واپس کر دیا جاتا ہے۔ ایک بار کا اور واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں اکیلے بیٹھے ہوئے تھے اور وہ دروازے پہ آگے کوئی نوک کرتا ہے، اور جو نوک کرنے کا پیٹرن ہوتا ہے وہ سیم وہی ہوتا ہے جس طریقے سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نوک کیا کرتی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں کہ اور یہ جو نوک ہوا ہوتا ہے یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ کی جو بہن تھی حالہ، حضرت حالہ، وہ کرتی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں کہ جیسے ہی وہ نوک سنتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھا دروازے طرف دوڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا اللہ کاش یہ حالہ ہو، کاش یہ حالہ ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دروازہ کھولتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ حالہ ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اندر بلاتے ہیں، اندر لا کے اندر بٹھاتے ہیں اور کئی گھنٹوں تک حضرت حالہ کے ساتھ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ محبت تھی۔ خدیجہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی مطلب باہر جاتے تھے، لوگوں کو دین کی دعوت دیتے تھے تو لوگ ان کو تنگ کیا کرتے تھے، ہرٹ کیا کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر آیا کرتے تھے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب بھی بات کیا کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ سکینت نازل کرتا تھا، سکون نازل کرتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر آتے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر ان کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا کرتی تھی کہ
آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ ان لوگوں کو سچ بتاتے رہیں، آپ وہی کریں جو آپ کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح سے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سپورٹ کیا کرتی تھی۔ ایک مشہور واقعہ ہے کہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں بیٹھے تھے، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ بھی ساتھ میں تھی۔ تھوڑی دیر میں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ اٹھتی ہیں اور وہاں سے کمرے سے باہر چل جاتی ہیں، باہر کچن کی طرف جہاں پہ تو جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں جبرائیل علیہ السلام کہ ابھی تھوڑی دیر میں خدیجہ آئیں گی، اور انہوں نے اپنے ہاتھ میں آپ کے کھانے کا پیالہ لیا ہوگا، تو جیسے وہ آئیں آپ انہیں یہاں بٹھائیے گا اور ان کو کہیے گا کہ اللہ نے آپ کے لیے سلام بھیجا ہے۔ تو اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے سلام بھیجا ہے، اور یہ کہیے گا کہ اللہ نے خدیجہ کو سلام دی ہے، اور اللہ نے خدیجہ کو خوشخبری دی ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں مبارکباد دے رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنت میں ایک ایسا محل بنایا ہے جو اتنا بڑا ہے کہ جہاں تک آپ کی نظر جائے گی وہاں تک وہ بڑا ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے خود پریپیئر کی ہے، ایسا نہیں کسی اور سے کروایا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو خود پریپیئر کی ہے۔ کس سے؟ موتی سے، جس کے اندر کوئی جوائنٹس نہیں ہے، کوئی پلرس نہیں ہے، کوئی آواز نہیں ہے، بس اس کے اندر سکون ہی سکون ہے۔ اور خدا نے وہ خود اللہ تعالیٰ نے خود وہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے پریپیئر کیا، اور خدا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ویٹ کر رہے ہیں۔ تو جبرائیل علیہ السلام یہ سب کچھ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتی ہیں وہ کھانا لے کر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں سلام بھیجا ہے تمہارے لیے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتی ہیں؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں رونے لگتی ہیں اور کہتی ہیں کہ خدا نے میرے لیے سلام بھیجا ہے، اس کو معلوم ہے کہ میں کون ہوں، کہ اس نے میرے لیے سلام بھیجا ہے۔ تو مطلب دیکھیں کتنا بڑا اعزاز ہوگا اس شخص کے لیے کہ واحد وہ شخصیت ہیں انبیاء اکرام علیہ السلام کو چھوڑ کر، واحد وہ شخصیت ہیں آپ رضی اللہ تعالیٰ کی شخصیت، وہ شخصیت ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے سلام بھیجا ہے، ورنہ آپ کو کہیں نہیں ملے گا کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء اکرام کے علاوہ کسی کے لیے سلام بھیجا ہے۔ تو ان کا یہ اعزاز تھا، اس لیے خدیجۃ الکبریٰ کہا جاتا ہے، اس لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی زیادہ محبت کیا کرتے تھے، کیونکہ آپ ہمیشہ ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بن کر رہی۔ اور بہرحال یہی سٹوری تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔